السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان یقول العبد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اخرجہ البخاری۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے، سید کہتے ہیں سردار کو، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ یوں کہے اے اللہ تو میرا مالک، اے اللہ تو میرا مالک اور میرا مربی ہے، تیرے سوا اور کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ جس برائی کا میں ارتکاب کر چکا ہوں اس سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیرے مجھ پر جو احسان ہیں ان کا میں اعتراف کرتا ہوں اور تیرے روبرو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، چنانچہ مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں سید الاستغفار سکھلایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کا بقیہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اس دعا کو دل میں یقین رکھتے ہوئے صبح کے وقت پڑھا اور شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جس کسی نے یہ سید الاستغفار رات کے وقت یقین رکھتے ہوئے پڑھا اور وہ صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی اس روایت میں ہمیں ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الاستغفار سکھلایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار پڑھنے کا یہ فائدہ بتلایا، رات میں پڑھے گا اور صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو جنتی، دن میں پڑھے گا رات سے پہلے فوت ہو گیا تو جنتی۔ اب اس سید الاستغفار میں ہے کیا؟ اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اقرار ہے کہ اللہ میرا مالک تو ہے، اسی طرح تو ہی پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اللہ کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کا اقرار ہے۔ جب کوئی بندہ اس کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، اور پھر اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں
اور اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ تو جو بندہ یہ اقرار کرنے والا ہو، ایسا شخص اگر وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری کی اس عہد میں اللہ نے عہد کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے عہد کا ذکر کیا کہ بندہ اللہ سے صبح میں بھی اور شام میں بھی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ عہد کیا ہے؟ اس کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر ہے 171 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا، کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ اس لیے تم سے پوچھا گیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، پھر کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت 172 اور 173 اور 174 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عہد کا جو ہے اس کے متعلق ہمیں بتلایا۔ تو یہ عہد الست کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد آدم سے یہ عہد لیا۔ اس کی تفصیل صحیح حدیث کے اندر یہ ہے کہ میدان عرفات میں نعمان نام کی جگہ میں اللہ رب العالمین نے یہ میثاق، یہ عہد لیا، اور اللہ نے آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس اولاد کو اپنے سامنے پھیلا دیا، اور اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، تمام اولاد آدم نے جواب دیا، بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے رب ہونے کی ہم سب کے سب گواہی دیتے ہیں۔ مسند احمد المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام اولاد آدم سے اپنے رب ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اسی مفہوم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طرح بیان کیا اور فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔ فرمایا جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا ناک کان کٹا ہوا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1358، صحیح مسلم حدیث نمبر 2658۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو حنیف، اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا، پس شیطان ان کو دین فطرت سے گمراہ کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2865۔ یہ فطرت یا دین فطرت یہی اللہ رب رحمان کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا، اور اس عہد لینے کا مقصد کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم تو غافل تھے، یعنی ہم بھولے پن میں شرک کرتے رہے، یا کوئی یہ عذر اللہ کے سامنے بیان نہ کر سکے کہ یا اللہ چونکہ میں مشرک کے گھر پیدا ہوا اور اسی طرح کافر کے گھر پیدا ہوا، میرا باپ، میرا دادا، میری پیچھے کی نسل جو میرے آباء و اجداد ہیں وہ شرک کرتے آ رہے تھے، یہ عذر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے ان کی کوئی سماعت نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بھی مشرک ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ تو بندہ مومن جب صبح اور شام، جب بندہ مومن صبح شام اللہ کے سامنے یہ اقرار کرے کہ وانا علی عہدی کا، میں تیرے عہد پر قائم ہوں اپنی استطاعت کے مطابق، اور اس عہد الستو کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کا قصہ بیان کیا، بستی والوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہمارے بت کے نام پر کچھ نہ کچھ قربان کرو۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں مر جانا، گردن کٹوا لینا منظور ہے، غیر اللہ کے نام پر کچھ بھی چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے۔ اور پھر ان بستی والوں نے کہا کہ ایک مکھی ہی ہمارے بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دو۔ ایک نے انکار کیا، اس کی گردن کاٹ دی گئی، اور دوسرے نے مکھی بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دی، تو وہ شخص ایک مکھی کے چڑھاوا چڑھانے پر جہنم کے اندر گیا۔ تو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا، ایک مکھی تک کا چڑھاوا نہیں دیا، وہ اس عہد الستو پر قائم رہا، اور جس نے مکھی غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے میں چڑھا دی اس نے اس عہد کو توڑا۔ تو جو بھی اللہ کی توحید کے اقرار کے عہد کو توڑے گا، اللہ رب العالمین نے پھر اس کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ تو دن میں صبح کے وقت اور اسی طرح شام میں سید الاستغفار کا پڑھنا جو پڑھے گا اور پھر وہ فوت ہوا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ بندہ مومن دن میں اور رات میں سید الاستغفار کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ میں جو برائی کر چکا ہوں اس سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، یعنی اس برائی کے شر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ کے احسانات کا اقرار کرتا ہے کہ تیرے مجھ پر جو احسان ہیں ان کا میں اعتراف کرتا ہوں، اور تیرے روبرو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کا اقرار کرنا، اللہ کے جو انعامات ہیں، احسانات ہیں، ان احسانات کو شمار کرنا اور ان کی قدردانی کرنا،
اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ کی نعمتیں مزید تمہارے اوپر ہوں گی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ کفر کرنے کی صورت میں میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اور انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ انسان شکر گزار بندہ بنے یا اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے والا ہو۔ تو بندہ مومن دن میں اور رات میں اللہ کے احسانات کا اقرار کرتا ہے کہ تیرے مجھ پر جو احسان ہیں ان کا میں اعتراف کرتا ہوں، اور جو اللہ کے احسانات کا اقرار کرے اللہ اس پر مزید انعامات احسانات کرتا ہے۔ اور اللہ کے احسانات کتنے ہیں؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ پیارے بھائیو، ہماری حالت کیا ہے کہ اللہ کے بے شمار انعامات احسانات ہمارے اوپر ہیں، مگر ہماری زبان اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احسانات کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احسانات کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا دیا موجود ہے، مگر اس کے باوجود زبان پر ہائے افسوس اور ملامت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ سید الاستغفار سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے احسانات جو ہمارے اوپر ہیں ان کا اعتراف کریں کہ یا اللہ تو نے الجامع، یہ سبق نمبر 52 تھا۔ گزشتہ رات سفر کرنے کی وجہ سے یہ سبق کی ریکارڈنگ رہ گئی، تو یہ 52 سبق نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحت عطا فرمائے، ہماری روح کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے معدے میں، ہماری باڈی کے اندر جو بیماریاں خرابیاں ہیں اللہ ان کو دور کرے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں دھڑا دھڑ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عورت اور دولت کی شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی توحید اختیار کرنے والا، اپنے نبی کی سنت اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز نبوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنی بے شمار اور ان گنت رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔